بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اغوان بنی اسرائیل ہیں؟ ایک اور دلیل یہودیوں کی انسائکلوپیڈیا میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں کی عبادت گاہوں کے کھنڈرات کابل میں موجود ہیں جو بخت نصر کے زمانے سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے زمانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس بارے میں اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ یہود اپنی تہذیب کو قدیم ترین تہذیب ثابت کرنے کے لیے اپنے اثرات و باقیات کو دنیا کے کونے کونے میں ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ علاقوں کو اپنی تہذیب کا مرکز اور اپنا وطن قرار دے کر وہاں تسلط حاصل کرنے یا کم از کم وہاں تہذیبی و ثقافتی سرگرمیاں شروع کرنے کا بہانہ تلاش کر لیتے ہیں۔ چونکہ آثار قدیمہ اور تاریخ سمیت علوم و فنون کے اکثر شعبوں میں یہودی سب سے آگے ہیں، اس لیے ان کی تحقیقات کو کوئی مسترد بھی نہیں کر پاتا۔ تاہم ان کی سازشی فطرت کے پیش نظر کسی کو آنکھیں بند کر کے ان کے انکشافات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود یورپیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اغوانوں کے یہودی ہونے کی تحقیقات کو کھلی جعل سازی قرار دیتے ہیں۔ مثلاً اسٹیورٹ ایلفنسٹن نے اپنی تصنیف کنگڈم آف کلاوی میں صفحہ 160 سے 160 سے 156 تک ان تمام روایات کی مدلل تردید کی ہے جن سے پشتونوں کو بنی اسرائیل ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اغوانوں اور یہودیوں کے درمیان بہت سی مشابہتیں پیش کی جاتی ہیں، مگر ایسی مشابہتیں مختلف اقوام کی معاشرت میں عام مل جاتی ہیں۔ اگر یہ بات قوموں کے ایک ہونے کی دلیل ہو تو تاتاری عرب، جرمن اور روسیوں کو بھی ایک مانا جائے۔ اس طرح ایک اور نامور مستشرق برنارڈ ڈارون نے اپنی کتاب ہسٹری آف اغوان میں لکھا ہے کہ اغوانوں کا یہودیوں کے ہم شکل ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ یہودی النسل ہوں، ورنہ کشمیریوں کا بھی یہودی ہونا لازم آئے گا کیونکہ ان کی شکلیں بھی ایسی ہی ہیں۔ ڈارون نے اس نظریے کی بھی تردید کی ہے کہ پٹھان فلسطین سے آئے ہیں اور اس پر زور دیا ہے کہ یہ قوم شروع سے یہاں آباد چلی آئی ہے، کسی دوسرے ملک سے یہاں منتقل نہیں ہوئی۔ اغوان اور بنو اسحاق۔ اغوانوں کو بنی اسرائیل قرار دینے والے بعض حضرات نے علامات قیامت سے متعلق ان احادیث سے بھی استدلال کرنے کی کوشش کی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 افراد جہاد کے لیے قسطنطنیہ پر یلغار نہ کر دیں۔ صحیح مسلم اور مستدرک الحاکم۔ استدلال کے تحت کہا جاتا ہے کہ دیگر روایات کے مطابق قرب قیامت کے مشاہدین میں اہل خراسان یعنی اغوانوں کی شرکت یقینی ہے۔ قسطنطنیہ کے یہ مجاہدین بھی جنہیں بنو اسحاق کہا گیا ہے، قرین قیاس ہے کہ اغوان ہوں گے۔ انہیں بنو اسحاق اس لیے کہا گیا ہے کہ اغوان بنو اسرائیل ہیں۔
مگر غور کیا جائے تو یہ استدلال امکان در امکان پر مبنی ہے، سو نہایت کمزور ہے۔ یہ محض ایک امکان ہے کہ قسطنطنیہ کے جہاد میں اغوان شریک ہوں گے، احادیث میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہ بھی محض ایک امکان ہے کہ اس جہاد میں شریک بنو اسحاق بنی اسرائیلی نسل کے ہوں، وہ کسی اور نسل کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر امکان کے طور پر مان لیا جائے کہ اغوان قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہوں گے، تب بھی یہ امکان ختم نہیں ہو جاتا کہ اس جہاد میں دوسری قومیں بھی شامل ہوں اور بنو اسحاق سے وہ دوسرے لوگ مراد ہوں۔ یہ محض ایک امکان ہی ہے کہ جن بنو اسحاق کی بات کی جا رہی ہے وہ اغوان ہوں گے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرب قیامت کی احادیث میں جہاں بنو اسحاق کا ذکر آیا ہے وہاں اس بارے میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں کہ بنو اسحاق کون ہوں گے۔ محدثین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہاں بنو اسحاق سے مراد بنو اسماعیل یعنی اہل عرب مراد ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے بنو اسحاق سے یورپی اقوام مراد لی ہیں۔ وہ اس بارے میں فرماتے ہیں، اس بنو اسحاق کے جہاد قسطنطنیہ میں شریک ہونے والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل روم یعنی اہل یورپ آخر زمانے میں اسلام لے آئیں گے اور غالباً قسطنطنیہ کی فتح انہی میں سے ایک جماعت کے ہاتھوں ہوگی، جیسا کہ حدیث بتا رہی ہے۔ رومی یعنی یورپی ایس بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد ہیں، اس طرح وہ بنی اسرائیل کے چچا زاد ہیں جو یعقوب بن اسحاق کی اولاد ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ آخری زمانے میں رومی یعنی یورپی بنی اسرائیل سے بہتر ثابت ہوں گے۔ علماء انساب میں سے علامہ نویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو اسحاق یا اسحاقیون جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بنو اسحاق سے مراد بنو ابو بکر صدیق ہیں جن کی آبادی مصر میں صعید کے علاقے اشمونین میں ہے۔ تاریخ التمدن اور لغت کے ماہر علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بنو اسحاق وہ عرب قبیلہ ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے طلحہ بن عبداللہ کی اولاد سے ہے۔ طلحہ بن عبداللہ سے 3 قبیلے چلتے ہیں، بنو اسحاق، بنو قصا اور بنو محمد۔ علماء لغت میں سے علامہ زبیدی نے لکھا ہے بنو اسحاق سے علوی مراد ہیں۔ 5ویں صدی ہجری کے ایک ممتاز مورخ ابو نعیم الاصفہانی لکھتے ہیں کہ اہل فارس یعنی ایرانی اولاد اسحاق سے ہیں۔ ناظرین، اتنے اقوال، امکانات اور احتمال کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ محض قیاسات کی بنا پر اغوانوں کو بنو اسحاق اور بنو اسحاق کو بنی اسرائیل قرار دیا جائے؟ بس آج کے لیے اتنا ہی۔